بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ مومنوں، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے۔ اب جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ اچھا، اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اوس و خزرج ایسے قبائل ہیں جن کا ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اب سب نہیں پڑھا ہوگا کہ اوس و خزرج جو تھے وہ دو قبائل تھے۔ اب ان میں کیا تھا کہ ایک قبیلہ جو تھا وہ دوسرے قبیلے سے قوت میں، تعداد میں، مال اور شرف میں زیادہ تھا۔ اب انہوں نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا۔ اب زمانہ جاہلیت جب تھا اس میں تو یہ چیز بہت عام تھی، یہ رواج عام تھا، لیکن عہد اسلام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور عدل اور مساوات کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں اس آیت میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ نے حکم دے کہ جو قاتل ہوگا قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ قصاص کا کیا مطلب ہے کہ بدلے میں۔ اب قاتل جو ہے وہ آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد جو ہے قتل ہوگا۔ غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام، عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت قتل کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی نے قتل کیا اور اس کے بدلے میں بہن کو وینی چڑھا دیں، جس طرح زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اور اب آج کل ابھی بھی پاکستان کے بھی بہت سارے اندرون سندھ میں ایسے علاقے ہیں جن میں اگر بھائی نے قتل کیا ہے تو بدلے میں کیا ہوتا ہے، بہن کو وینی چڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اسلام میں منع کی گئی ہے۔ اب غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد یا ایک مرد کے بدلے متعدد مرد جو ہیں نہیں ہو سکتے۔ جس نے قتل کیا ہے وہی قتل ہوگا۔ اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کر دی جائے، یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی بھی مرد کو قتل کیا جائے، جس طرح کہ ظاہری الفاظ سے تو آپ کو یہی لگ رہا ہے اس آیت کے، بلکہ لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ شان نزول کے اعتبار سے ہے۔ جب اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، وہ چاہے مرد ہے، عورت ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، جس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تمام مسلمانوں کے خون چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہے برابر ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جس طرح لوگ بیٹوں کو زیادہ لوگ امپورٹنس دیتے ہیں، جس طرح جاہل لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہیں ہم اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے قتل بیٹا کر کے آ جائے، اور بیٹے کو بچانے کے لیے آپ کو ہماری بیٹی کو قتل کر دو، ہماری بیٹی کو بے شک وینی چڑھا دو، جو مرضی کر لو۔ اس چیز سے اسلام نے منع فرمایا گیا ہے۔ اب دیکھیں آگے آ رہا ہے کہ معافی جو ہے کسی نے قتل کر دیا تو اس کی دو صورتیں، ایک بغیر مالی معاوضے کے یعنی دیت لیے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، اب دوسری صورت جو ہے قصاص کے بجائے دیت قبول کر لینا۔ اگر دوسری صورت کو اختیار کرتا ہے تو قاتل کو چاہیے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے، مقتول کے ورثاء نے اس کی جان بخشی کر کے اس پہ جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی دے، ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سعودی عربیہ میں بھی ایک محمد بن مرسل سے قتل ہو گیا تھا، حالانکہ وہ کہتا رہا کہ میرا ارادتاً قتل نہیں کیا، وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا، قتل ہوا اور انہوں نے جو قاتل کے جو گھر والے تھے انہوں نے بہت معافیاں مانگی، بہت اپیلیں کی، سب کچھ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ معاف کر دیں، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ انہوں نے نہ دیت لے کے معاف کیا، نہ انہوں نے کہا کہ اس کی ہمیں جان ہی چاہیے، مطلب انہوں نے
جو ہے نا اللہ کی خاطر معاف نہیں کیا، نہ دید لی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں قاتل کا سر ہی چاہیے۔ تو دو اسلام میں جو ہیں وہ دو طریقے بتائے گئے ہیں، اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پیسے لے کے معاف کرتے ہیں، تو جو مقتول ہے، جو قاتل ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی تنگی کے بغیر اس کو جو ہے ادائیگی کرے، کیونکہ اس نے آپ پہ بہت بڑا احسان کیا، آپ کی جان بخشی کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی عزیز قتل ہو جائے اسے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، خواہ فدیہ لے لے، خواہ بدلہ لے لے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانے میں ایک شخص قتل کر دیا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے ولی کے حوالے کر دیا۔ قاتل نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، یعنی کہ غلطی سے قتل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے فرمایا؟ مقتول کے ولی سے، کہ اگر یہ سچا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے اس قاتل کو چھوڑ دیا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اگر ایک قاتل ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے غلطی سے یہ کیا ہے اور میرا ارادتاً نہیں تھا، اور وہ سچ بولتا ہے، یہ نہیں کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، جان بخشوانے کے لیے وہ جھوٹ بول دیتا ہے، اور اگر جو مقتول کے ولی ہیں اس کو پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم معاف نہیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ سچ بول رہا ہے، اگر تم اس کو قتل کرو گے تو پھر تم دوزخ میں جاؤ گے۔ اب یہ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص ہے، یہ جو ہے اللہ کی طرف سے تم پر خاص رحمت ہوئی ہے۔ اب اس سے پہلے کیا تھا؟ اہل تورات پر قصاص یا معافی تھی، اور اہل انجیل کے لیے صرف معافی تھی، قصاص نہیں تھی، دید نہیں تھا۔ یہ دو آپشنز جو ہیں وہ صرف ہمارے لیے، ہماری محمد امتی کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے قصاص، معافی یا دید جو ہے، یہ تم لوگوں پہ میری خاص رحمت ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اگلی آیت، آیت نمبر 179۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خونریزی سے بچو۔ اب اس آیت میں اللہ نے قصاص کی عظیم حکمت بیان فرمائی ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، اس لیے کہ جس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت رہے گی کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو وہ قتل کر دیا جائے گا، وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اسی طرح جب لوگ قاتل کو قتل ہوتا ہوا دیکھ لیں گے تو وہ قتل کرنے سے باز رہیں گے، لیکن اگر قتل کی سزا اس کے علاوہ کچھ اور ہوتی تو شاید اس شر کا دروازہ جو ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ مطلب اب اسلامی ممالک جو ہیں، جس طرح سعودیہ کے ابھی میں نے آپ کو ایک قصہ بتایا بھی ہے، تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی اگر ہم سے قتل ہوگا، اگر ہم نے تو ہمیں اس کے علاوہ ہماری کوئی معافی نہیں ہے، ہمارے یہی سزا ہے ہمارے لیے۔ لیکن پاکستان میں تو خیر اللہ کیا کہنے ہیں پاکستان کے نظام کے، تو یہاں تو قاتل بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر صحیح شرعی سزائیں دی جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص جو ہے اس میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر قاتل کو یہ ڈر ہوگا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا تو وہ اس چیز سے باز رہے گا۔ اچھا، اگلی آیت آ جاتی ہے 180۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ وصیت کرنے کا یہ حکم جو ہے وراثت والی آیت کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا، جب وراثت کی آیات نہیں آئی تھیں۔ ہم وراثت کی آیات آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب جو ہے ورثہ سے متعلق وصیت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن وہ رشتہ دار جن کے لیے اللہ نے مال میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا، ان کے لیے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے
وصیت کرنا مستجب ہے، یعنی کہ وہ ایسے بھی تو رشتہ دار ہوتے ہیں نا کہ جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے لیے کوئی وصیت کر دیتا ہے تو وہ مستجب ہے، لیکن باقی ورثہ کے لیے وصیت کرنا نہیں ہے۔ باقی ورثہ کو جو ہے وراثت کے جو آیات ہوئی ہیں اس کے حساب سے ہی حصہ ملے گا، اور اس کام کے لیے مال کا تیسرا حصہ استعمال ہوگا جس کی وصیت کرنی جائز ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے وصیت کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اب وصیت کو پورا کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ ورثہ میں میراث کی تقسیم سے پہلے وصیت کو پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص وصیت کر دیتا ہے کسی چیز کی تو اس مال کی جو ہے اس کی وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا جو مال رہ جائے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، لہٰذا ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، مطلب ورثہ کے جو آپ پہ اولاد ہو گئی، بیوی ہو گئی، ان کے لیے جو ہے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، لہٰذا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کے لیے ہوتا تھا اور ماں باپ کے لیے وصیت ہوتی تھی، پھر اللہ نے اس میں سے جو چاہا منسوخ کر دیا۔ دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وصیت حقداروں کے لیے نہیں کرنی، جو ان کا حق ہے ان کو ان کی شرعی حیثیت سے ہی دینا ہے، لیکن آپ اپنے تھوڑے مال کی، اچھا وصیت کے لیے بھی ایک مال کی حد ہے کہ تیسرا حصہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی اس چیز کو پسند فرمایا ہے کہ اگر تمہارا مال ہے اس کے تیسرے حصے کی وصیت کرو، کیونکہ جو تمہارے مال پہ زیادہ حقدار ہیں وہ تمہارے پیچھے رہنے والے جو تم چھوڑ کے جاتے ہو، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، ان کا حق ہے۔ اب وصیت کا بار بار آتا ہے کہ صرف تہائی مال کی جا سکتی ہے، باقی 2/3 مال ورثہ کے لیے چھوڑنا ہوگا، وہ انہی کا حق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ کاش لوگ تہائی کے بجائے چوتھائی حصے تک کی وصیت کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 1/3 کے بارے میں وصیت کر تو سکتے ہو لیکن 1/3 بھی بہت ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہی چاہتے تھے کہ جو مال ہے وہ زیادہ ورثوں کو ہی ملے، بجائے اس کے کہ آپ زیادہ مال جو ہے اس کی وصیت کر جاؤ۔ اگر اپنے مال میں سے کچھ وصیت کرنی ہے تو وصیت کو فوراً تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، پھر وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزارے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی کہ اگر آپ کے دماغ میں ہے ایک چیز کہ میں نے یہ چیز وصیت کرنی ہے تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اس وصیت کو لکھ لو، 2 راتیں بھی آپ اس چیز کے بغیر مت گزارو، کیونکہ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ سوچو میں کل لکھ دوں گا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کل تک جینا ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو زیادہ حق جو ہے وہ آپ کے ورثہ کا ہے۔ آپ اگر اپنی وصیت کرنا بھی چاہتے ہو، کسی کو دینا چاہتے ہو، ڈونیشن کرنا چاہتے ہو، یا کسی ایسے رشتہ دار کو دینا چاہتے ہو جس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، تو آپ اس کو بھی کم سے کم یعنی کہ تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ایون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند فرمایا کہ چوتھا حصہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے ہم لیسن کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم اگلی آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔